السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے آپ سب لوگوں پہ، ماں بہنوں بیٹیوں پہ، بابا جی کے خلفاء مریدین پہ۔ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ حدیث نمبر 16 ہے، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لو اور پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے آداب ارشاد فرمائے کہ جب بھی کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا ہے۔ اگر بندہ بغیر بسم اللہ شریف پڑھے کھائے گا تو یقیناً اس کے ساتھ شیطان شامل ہو جائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ پھر بندے کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، بندہ کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، شیطان حقیقت میں کھا رہا ہوتا ہے ساتھ، اس میں برکت نہیں ہوتی اس کھانے میں، اور پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس دوران اللہ کا نام لے لو نا، بسم اللہ شریف پڑھ لو، بسم اللہ اولہ آخرہ کہہ لو، تو پھر ایسی صورت میں شیطان فوراً کہہ کر دیتا ہے، جو اس نے کھایا ہوتا ہے وہ کہہ کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اگر بغیر اللہ کا نام لیے کھانا بندہ شروع کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کھانے کو جو نور میں بدلنا ہوتا ہے وہ نور میں نہیں بدلا جاتا۔ وہ سچی بات تو یہ ہے، اس کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی، اس سے جو نورانیت پیدا ہونی ہوتی وہ بھی نہیں پیدا ہوتی۔ اور اسی لیے کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور بیٹھ کر کھائیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور کھڑے ہو کے پینے سے بھی منع فرمایا۔ ہاں البتہ کوئی برکت والی چیز ہے، کوئی کسی بزرگ کی طرف سے تبرک ہے یا آب زمزم ہے تو اسے کھڑے ہو کے پینا اس کے آداب کے مطابق ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ روایات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، نحن ناکلو و نشربو فی حالت القیام عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ یہ روایت علماء فرماتے ہیں، یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے کوئی چیز عطا کرتے، صحابہ ادباً کھڑے ہو کے اس کو کھاتے تھے، کھڑے ہو کے پیتے تھے۔ تو یہ تبرک کے حوالے سے جائز ہے، ادروائز حکم یہ ہے کہ عام طور پہ جو بھی کھانا کھایا جاتا ہے نیچے بیٹھ کے کھایا جائے۔ آج کل چونکہ کرسیوں کا اور میزوں کا رواج ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرسی اور میز پہ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے اس میں علماء نے اجازت روا رکھی ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ زمین پہ بیٹھ کے کھانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے، بندہ بالکل ایزی ہو کے بیٹھتا ہے۔ تو آج کل چونکہ رسم و رواج کے اعتبار سے یہ کھانے کا سسٹم بازو کا ٹیبل پہ کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور ٹیبل پہ کھانا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سنت طریقہ وہی ہے کہ بندہ نیچے بیٹھے اور بیٹھ کے اسلامی طریقے کے ساتھ، چار زانو بیٹھنے سے علماء نے منع فرمایا، یا دو زانو بیٹھے یا پھر چار زانو بیٹھنا مجبوری ہے تو بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن ایٹیکیٹس کے حوالے سے یہی بہتر ہے کہ وہ بندہ سنت کے مطابق ہی بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، دائیں گھٹنے کو کھڑا کر لے اور بائیں گھٹنے پہ بیٹھ جائیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے۔ تو باقی وکول بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کو شیطان کا ہاتھ قرار دیا، حالانکہ ہے تو انسان کا، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ فرمان اٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بائیں ہاتھ کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ کے کام کو بظاہر شیطان کے کام سے منسوب کیا ہے، مگر میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنا قرار دیا، بائیں ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور تصور میں ان کو بیعت کیا اور فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کو بھی بتا دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ موجود ہیں، یہی تو ایک علامت تھی کہ سب کے سامنے ان کی باقاعدہ بیعت لی گئی۔ تو بظاہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اپنے ہی ہاتھ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔
تو بات یہ ہے کہ بایاں ہاتھ جو ہے، اگرچہ انسان کا اپنا ہاتھ ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن شیطان سے اس لیے منسوب کیا گیا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ برحق ہے۔ حکم کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا منع کر دیا تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ یہ تو ایک امتحان ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ سنت طریقہ بنایا گیا ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ جو عمل جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہم نے ویسا کرنا ہے۔ تو لہٰذا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اللہ کریم چل والا آسانیاں دے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث ہے وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور وہ کھاؤ جو تمہاری جانب سے ہو۔ برتن میں آگے پیچھے کھانا، بہترین قسم کی جناب وہ بوٹیوں پہ نظر رکھنا کہ وہ بوٹی بہت زیادہ، حالانکہ اس طرف سے کوئی اور بندہ کھا رہا ہو، ایک ہی برتن میں جب کھانا کھایا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اِظہار کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، اتنی محبت رکھیں، اتنی محبت رکھیں کہ آپ اپنی طرف جو بہترین قسم کا کھانا ہے وہ اٹھا اٹھا کے دوسرے کے پاس رکھتے جائیں۔ یہ ہے اِظہار۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ دوسرا بندہ جو میرے ساتھ شامل ہے وہ کھا لے، نہ کہ حرص، طمع اور لالچ ہو کہ آپ اس کی جو قریب کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے طرف والی چیزیں وہی اٹھا اٹھا کے کھاتے جائیں اور پوری پلیٹ میں اپنا ہاتھ گھماتے رہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے پوچھا کہ بیٹا آپ میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اکثر میں دیکھتی ہوں جب تمہیں بلاتی بھی ہوں تو کھانا میرے ساتھ نہیں کھاتے، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو، اس کی حکمت کیا ہے؟ اب بیٹا کتنی پیاری بات کہتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ امی جان بات دراصل یہ ہے کہ مجھے چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث یاد ہے کہ اپنی جانب سے کھاؤ، برتن میں اپنی طرف سے کھاؤ، کسی اور جیسے دوسرا بندہ ہے اس کے سامنے جو رکھا ہوا اس میں سے نہ کھاؤ، وہ اس کا حق ہے جو اس کی طرف ہے، جو آپ کی طرف ہے وہ آپ کا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لقمہ اس جگہ سے لگانا پسند کر رہی ہوں جو میری طرف ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں غلطی میں نہ آ جاؤں اور بے ادبی نہ کر بیٹھوں، اس لیے میری چاہت ہوتی ہے کہ امی جان کھا لیں، جو باقی بچے گا جو تبرک ہوگا وہ میں کھایا کروں گا۔ یہ ادب ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح بھی کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا، بزرگوں کا ادب کرنا، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے اطہار نے ہمیں سکھایا ہے الحمدللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھانا ہے اور کوشش کرنی کہ اپنی طرف جو اچھا کھانا ہے دوسرے کے لیے وہ اثار کرنا ہے، دوسرے کو اس پہ ترجیح دینی ہے۔ بوٹیاں پڑیاں آپ تھوڑی تھوڑی اس کو توڑ توڑ کے تھوڑا تھوڑا اس کے سامنے رکھیں تو صحیح نا، اس کے بعد دیکھیں اس کے دل میں کتنی محبت آپ کے لیے جاگے گی۔ ورنہ ہم تو سچی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہمیں مل جائے اور کسی کو ملے نہ ملے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کھانا اکٹھا بھیجا گیا تو جو بچے کھانا اکٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتے، الگ الگ بیٹھ کے کھاتے، جس کے پاس جو وقت ہوا، تو جو پہلے کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس میں سے جو اچھا اچھا کھانا ہوتا ہے، اچھی اچھی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ نکال کے کھا لیتے ہیں، دوسرے بیچارے کے لیے شوربہ بچتا ہے، تو یہ بھی بڑی زیادتی والی بات ہے۔ جب کہیں ایسا ہو تو پورا اس کا جو سالن کا ڈونگا آیا آپ کے لیے، یا پرات میں سالن ہے یا کسی بھی ایسے بڑے برتن میں سالن ہے، اس میں سے اتنا نکالیں جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے، دوسروں کا خیال رکھیں، اس کے لیے ترجیح دیں تاکہ وہ بھی اپنی من پسند چیزوں کو کھا سکیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب اجتماعی طور پہ کھانا کھانا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اجتماعی طور پہ، پھر دعا کر کے کھانا کھائیں۔ دعا سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اگر آپ اس میں اور اضافہ کرنا چاہیں تو حدیث پاک ہے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بندے کو ضرر دے گی، کھانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ کھانا نور بن جائے گا۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھائیں۔ تو سچی بات ہے، اللہ کریم جل والا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پہ عمل کی کرنے کی توفیق دے دے تو سچی بات ہے ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوگا، باعث راحت بھی ہوگا۔ تو آج ہم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی وہ ہے سم اللہ وکل بیمینک، ہم نے اللہ کا نام لے کر کھانا ہے اور اپنی طرف سے کھانا ہے۔
اور دوسری حدیث ہے کل مما یلیک، جو آپ کی طرف ہے اس میں سے کھاؤ، جو آپ کے قریب قریب ہے وہاں سے کھاؤ، دوسری کی طرف سے دوسرے حصے سے نہ کھاؤ، احتیاط کرو، دوسرے کے لیے قربانی دو، دوسرے کے لیے اثار کا جذبہ رکھو۔ یہ دو حدیثیں میں نے الحمدللہ اس میں بیان کی ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، سوچنے کی بھی توفیق دے، اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ یقیناً جہاں اللہ کریم جل وعلا کا نام لے کر کھانے کا حکم ہے، وہاں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس اعلی ثواب کے حوالے سے جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں جن پہ ختم شریف پڑھا جاتا ہے، یہ تو ہم صرف بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس میں تو کچھ صورتیں بھی پڑھی جاتے ہیں، اور قرآن کریم کا پڑھنا باعث برکت بھی ہے، باعث فضیلت بھی ہے۔ کھانا اگر سامنے پڑا تب بھی، کھانا اگر سامنے نہیں پڑا تب بھی آپ اللہ کا نام لے کر کھا سکتے ہیں۔ حکم ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ اور اللہ کا نام صرف اللہ ہی تو نہیں ہے نا، اللہ کے تو ہزاروں سینکڑوں نام ہیں، اللہ کے تو بہت ساری شانیں ہیں جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو اسماء الحسنہ ہیں وہ صرف 100 ہیں، بعض نے 99 لکھیں، بعض نے 2000 لکھیں، بعض نے 1000 لکھیں۔ یہ میرے رب کی شانیں تو وہ ہے کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، درخت بھی ساری کلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی اس کی شانیں نہیں لکھی جا سکتی۔ تو جب اتنی شانوں کا مالک ہے تو پھر ان کے ناموں کو محدود ہم کیوں کریں؟ ہاں، جو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں ان کو اگر ہم باقاعدہ حرز جاں بنا لیں، کبھی کبھی ان کو پڑھ لیا کریں، ان کے بڑے فضائل و کمالات ہیں، ان کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور وہ چیز کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ بعض اوقات بتوں کے نام پہ وہ جو بکرے ذبح کیے کر جاتے تھے، وہ کفار مکہ اس طرح کرتے تھے، یا پوجا کرنے والے لوگ مشرکین اس طرح کرتے تھے، تو وہ کرتے تھے نا۔ مسلمان تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اصالہ ثواب کے لیے بھی اگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب بکرا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ پڑھے گا کیا؟ یہی کرے گا نا، بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھ کے اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا۔ اب اسے جب پکائے گا اور لوگوں کو کھلائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اس کا اصالہ ثواب ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں پوری دنیا کے نام لے دے، تمام انبیاء علیہ السلام کے نام لے دے، ازواج مطہرات کے نام لے دے، صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء الظام کے، ائمہ اکرام کے، تمام مومنین مومنات کے، اور جتنے اپنے اکابرین گزرے ان کے نام لے دے، سب کو اللہ پورا پورا اجر دے گا، کسی کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا تو وہ کھانا ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا وہ ہم نہیں کھا سکتے، ایسا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔